السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ ہجر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور سورہ ہجر آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ اب اس گروپ کی تیسری صورت ہے، اور اس سے قبل آپ لوگ کو معلوم ہے کہ سورہ ابراہیم ہم نے کل مکمل کری ہے، وہ بھی مکی صورت تھی۔ تو یہ جو تیسرے گروپ کی اب یہ تیسری صورت اب براہ راست ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک الگ اسٹائل اور ایک منفرد مزاج ہے، اسلوب کے اعتبار سے بھی بہت منفرد صورت ہے۔ جیسے آپ سب حضرات کو معلوم ہے سورہ یونس اور سورہ یوسف میں سے سورہ یوسف ایک رسول کے واقع، ایک نبی کے واقعات پر پوری کی پوری مکمل صورت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ پھر دوسرا سب گروپ ہم پڑھ چکے سورہ رعد اور سورہ ابراہیم۔ اس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ سورہ ابراہیم میں بھی ایک پورے نبی کے واقعات پر مبنی پوری کی پوری ایک اینڈ کے دو رکوع بالخصوص مکمل ان پر تھے۔ اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ ہجر، اس میں میں بتاتا چلوں کہ 99 آیات ہیں اور صرف 6 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں کا انداز اور اسلوب ذرا سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ بات پھر ادھوری رہ جائے گی، کیونکہ یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں۔ ان میں آپ کو معلوم ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ ابتدائی دور میں چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، جس کی مثال آپ لوگوں کو 30ویں پارے میں نظر آئے گی، انا اعطیناک الکوثر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں جو ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت تیز بہاؤ ہے، جس طرح آپ کو لگے گا کہ بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے بات، بہت تیزی سے بات چل رہی ہے، لیکن یوں سمجھیے گا کہ اس میں ایک صوتی آہنگ بھی ہے اور ایک ردھم بڑا خوبصورت ہے، اور مضمون بہت جامع آئیں گے، گہرے اور بہت پختہ مضامین آپ کو نظر آئیں گے۔ البتہ مدنی صورتوں میں جیسے جیسے رفتہ رفتہ چیزیں آگے بڑھی ہیں تو آپ لوگ وہاں دیکھیں گے کہ آیات بڑی بڑی ہیں، جس طرح ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ کر ہی آ چکے ہیں، آیت البر، آیت الدین، آیت الکرسی۔ اب وہاں آپ کو ایسا ردھم نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہاں بہت لمبی لمبی آیات ہیں۔ ایسا ردھم نظر نہیں آئے گا جیسا کہ آپ کو سورہ رحمان، سورہ نجم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ سارا ایک صوتی آہنگ جس کو کہتے ہیں اور ردھم ہے۔ اسی طریقے سے سورہ قاف میں آپ لوگ دیکھیں گے یہ ایک بڑا ایک یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی آیات میں بڑے جامع ترین مضمون اب آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ اب یہ بات آگے بھی کھل جائے گی۔ اب تک آپ جتنی بھی صورتیں دیکھ چکے ہیں، پچھلی 5 صورتوں میں آپ لوگوں نے یہ نوٹ کرا ہوگا بالخصوص کہ کفار اور اہل ایمان کے درمیان ایک بحث ہو رہی ہے، ایک رد و قضا ہو رہی ہے کہ معجزہ دکھاؤ۔ آپ اگر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کو حصی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ لگاتار یہ بات چل رہی ہے۔ لہٰذا اس مونوٹنی کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں، کیونکہ یہ بتا چکا ہوں میں ابتدائی زمانے کی صورت ہے،
تو اس چیز کو توڑنے کے لیے یہاں بیچ میں اللہ تعالیٰ یہاں سورہ حجر مصحف کے اعتبار سے یہاں اللہ تعالیٰ بیچ میں لے کر آ گیا. اور اس کے مضامین آپ لوگ کو آگے چل کے انشاءاللہ جنوری فروری میں جب ہم پڑھیں گے سورہ شعراء، اس سے بہت اس کے مضامین ملتے ہیں. جیسا سورہ ابراہیم کل کی نشست میں ہم نے دیکھا کہ کافی مضامین سورہ بقرہ سے مشابہت اختیار فرماتے تھے، ویسے ہی یہ مضامین سورہ شعراء سے ملیں گے. سورہ حجر کی آیات یوں سمجھیے کہ سورہ ہود اس سے پہلے اس میں آپ پڑھ چکے تھے، 5 آیات تھیں اور پھر 11ویں پارے کا آغاز ہو گیا تھا. اگر آپ لوگ کو یاد ہو 5 آیات تھیں اور پھر وہاں سے آگے چل کے 12ویں پارے کا آغاز ہو گیا تھا. 5 آیات 11ویں پارے میں تھیں. اگر آپ لوگ پیجز پلٹ کے اپنے دیکھیں بھی تو ابتدائی جو 5 آیات ہیں سورہ ہود کی، اس کے بعد 11 پارہ مکمل اور پھر 12ویں پارے سے بعد پوری جو بقیہ صورت ہے سورہ ہود وہ 12ویں پارے میں بڑی تفصیلی صورت ہے. اسی طریقے سے اب آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ سورہ حجر کی ایک آیت آپ لوگ کو 13ویں پارے میں نظر آ رہی ہے اور بقیہ پوری مکمل صورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں. تو یہاں یہ بات بھی ہمیں بڑی اہم پتہ چلی ہے کہ پاروں کی تقسیم بعد میں ہوئی ہے. یہ دور صحابہ میں اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، لہٰذا یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں اس کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. تو یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ پاروں کی ڈسٹریبیوشن بعد میں ہوئی ہے. دور صحابہ میں آپ کو معلوم ہے کہ منزلوں کی صورتیں جتنی 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی، اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا کہ 7 منزلوں میں قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہو جائے تاکہ پڑھنے میں بھی تراویح کے دوران آسانی ہو. یہ تو پارے کی آسانی اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ جو آج بالخصوص آج زمانہ ہے کہ اگر انسان ایک مہینے میں ایک پارہ کرنا چاہے تو وہ پورے ایک دن میں ایک پارہ کرنا چاہے تو وہ پورے مہینے میں اس کو مکمل کر سکتا ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک طریقے سے کیا گیا ہے، ورنہ دور صحابہ میں جتنا انسان قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اتنی ظاہر بات ہے انسانیت کو فلاح اور بہبود ہوگی. تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. اس سے پہلے آپ لوگ کو یاد ہے یہ حروف مقطعات ہیں. اس سے پہلے ایک صورت میں الف لام میم را بھی آئے، لیکن ان کا حقیقی علم ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ تو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو از خود پتہ ہے کہ جس نے یہ کلام مبارک نازل فرمایا، یا جن پر نازل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو معلوم ہے. ہمارے لیے ان کا علم جاننا ظاہر بات ہے ممکن ہے ہی نہیں. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی وہ آیات ہیں کامل کتاب میں سے اور جن کو واضح کر دیا گیا قرآن میں. واضح مبین روشن آیات ہیں، بالکل واضح ترین. یعنی گویا کہ انسانی تمدن اب اس بنیاد پر آ گئی ہے کہ اس کے لیے جو ہدایت کا اصل ساز و سامان ہے درکار، وہ پورا کا پورا اس کو اس قرآن مجید سے وہ نکل سکتا ہے. ربما یود النظر لو کانوا مسلمین، ان قریب ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم بھی اسلام لے آتے. یعنی وہ وقت آئے گا کہ ان لوگوں کا جو کفر ہے وہ ان کے لیے وبال جان اور حسرت بن جائے گا کہ کاش ہم نے رسول اللہ کی دعوت کو اور ان کے تبلیغ اور انذار کو محض استہزاء اور ہنسی اور مذاق اور ٹھٹا نہ بنایا ہوتا، بلکہ ان کی بات کو سنجیدگی سے سنتے. ربما حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، وبال جان ثابت ہوگا ان کا. یہ بار بار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جو ہے لو کانوا مسلمین، ہم بھی مسلمان بن جاتے رہتی دنیا میں. تو یہ جو حسرت ہے یہ روز قیامت میں آنے سے بہتر نہیں ہے دوستوں کہ یہ آج ہم اپنے دلوں کے اندر پیوست کر دیں. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. اگر آج ہم لوگ جناب رسول اللہ کی دعوت کو نہ صرف لبیک کہیں بلکہ اس کے سارے جملہ تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں، تب جا کے بحیثیت مسلمان، مومن تو ابھی بھی نہیں ہوئے، مومن تو ایک الگ شان ہے، ایک الگ ڈیفینیشن ہے، لیکن یہاں یہ صرف اور صرف مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے تو یہ بھی ایک بڑی شے ہے. ہم لوگ میں سے ہر ایک کو جس کو یہ نصیب ہو جائے اس نے تو یوں سمجھیے کہ بہت ایک عظیم بلندی حاصل کر لی ہے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اے نبی، آپ ان کو ان کے حال پہ رہنے دیجئے. یأکلوا، کھا لیں پی لیں، خوب تمدن کی جڑ بنیاد حاصل کر لیں اور خوب انجوائے کر لیں اسی دنیا کے ساز و سامان اور متاع سے. ویتمتعوا، اور اسی میں ہی ان کو وہ رہنے دیجئے، اسی میں وہ چین اور اقرار اور چین و قرار اور سکون اور عافیت اور
گھومنے پھرنے کا وہ سامان پورا کا پورا اختیار کر لیں، اسی دنیا میں ان کو مگن رہنے دیجیے، اسی دنیا میں ان کو گم ہو جانے دیجیے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ انجوائے کر رہے ہیں نبی، آپ کو ان کی پلاننگ ذرہ بھر کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی رنجیدہ خیالات آپ کے دل میں نہ آئیں، ان کو انجوائے کرنے دیے، یہ اپنے ساز و سامان سے انجوائے کریں گے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں گی۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کہ ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے قرآن مجید کا، بہت اہم بات کی طرف ہم لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، اور یہ بات ہمیں بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، الہا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ الہا کیا ہے؟ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں غافل کر ہی رکھتی ہے یہ اور کی طلب۔ چاہے اتنا مال ہے کہ نظر آ رہا ہو پوری دنیا کو کہ یہ جو شخص ہے یہ قبروں میں اپنی ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی اور اس کو کہتے ہیں حسرت۔ یہ حسرت یلہہم العمل، یہ حسرت کبھی نہیں جاتی۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شے کم ہے جو کفایت کر جائے، آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں اس کم شے سے، یہ اس سے کہیں بہتر اور افضل ہے کہ زیادہ ہو اور غافل کر دے آپ کو۔ اگر زیادتی ہے، فراوانی ہے، عیش و عشرت ہے، دولت کے انبار ہیں، کوئی ضرورت کبھی اٹکے ہی نہ، تو اللہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ لیکن ہاں، اگر ضروریات کم ہیں اور وہ تھوڑی سی شے سے ہی، قناعت پسندی سے ہی وہ پوری ہو جائیں، اور کل کا ایک ڈر لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے گا، غفلت نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں طول عمل، کہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا رہتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہاں جا کے یہاں سیٹل ہو جاؤں گا، یہاں سے کینیڈا چلے جاؤں گا، پھر یہاں کارخانہ بنا دوں گا، میرا پروفیشن وہاں جم جائے گا، یہ ایگزام دے دوں گا تو یہاں اسٹیبلش ہو جاؤں گا۔ اسی میں ہی مگن رہتا ہے انسان، تاہاں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے، یعنی یہاں زندگی کا چیپٹر کلوز اور وہاں آخرت کے معاملات شروع۔ تو یہ جو دنیا کا ٹائم تمہیں دیا ہے انسانوں، یہ تمہارے لیے سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ تم اس کو لائبلٹی مت سمجھو، اسی میں تو تم نے بنانی ہے اپنی آخرت۔ تم اس میں کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کھیل رہے ہو، کود رہے ہو، بھاگم دوڑ میں لگے ہو کہ کسی کو دھکا دے دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی اور ذرائع سے اس کے آگے نکل گیا، کسی کو اس کو دھکا مار کے اس کے پیچھے یہ عمل کر دیا، میں اسی میں ہی لگے رہو۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُ، ایک وقت آئے گا کہ یہاں تمہاری اے انسانوں آنکھیں بند ہوئیں اور وہاں ہم تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اب ایمان کا کیا فائدہ؟ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ایمان اور وہ ابدی حقائق جن پر غیب پر علم لانا ضروری تھا، وہ درکار تھا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، اور ہم نے جتنی بستیاں ہلاک کی ہیں ان سب کے لیے ہم نے ایک معین وقت نوشتہ ہوا رکھا ہوا تھا۔ یعنی جتنی یہاں قومیں برباد ہوئی ہیں اپنے اپنے ان خیالات میں، اپنی اپنی رنگا رنگی میں، ان کا ایک اجل تھی، ان کی جانے گا، ان کی سماعت لپیٹنے گا، ان پر عذاب کا کوڑا جو برسے اس کا ایک وقت تھا۔ اس سے پہلے ہم ڈھیل دیتے رہے، سب کے لیے ایک وقت تھا، جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کریں۔ گویا کہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں تو دیکھو پرانی قوموں کا کیا حشر ہوا۔ دیکھو اے قریش، تمہارے ارد گرد ہی یہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب آباد تھیں، کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ کرا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی امت اپنی میعاد مقرر سے نہ پہلے ہلاک ہوئی ہے اور نہ پیچھے رہی ہے۔ یعنی جو اجل اللہ کی طرف سے ہے وہ تو عذاب ظاہر بات ہے اسی ٹائم آئے، اس سے نہ ایک وقت پہلے آئے نہ ایک وقت بعد میں آئے۔ چاہے یہ اہل ایمان جتنی تمنائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل کیوں دے رہا ہے، ان کو جو ہے عیش و عشرت اور فراوانی کیوں دے رہا ہے، ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، لیکن ان کے کہنے سے تو بات نہیں ہوتی۔ ہم اپنے طور طریقے پہ عذاب ڈالیں گے جب ہم چاہیں گے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یہ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم آیت ہے اور اس کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی رہنمائی اس کی طرف اللہ کے حکم سے کر سکوں۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کیا کہا کفار مکہ نے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کہ کیا یہ وہ شخص ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی کے بارے میں ذرا سنیے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، کیا یہ وہ شخص ہے جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، الذکر نازل کیا گیا ہے۔ انک لمجنون، تم تو ہمیں مجنون نظر آتے ہو، معاذ اللہ۔ یعنی یہ وہ شخص جس کا یہ گمان ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر الذکر نازل ہوا ہے،
یہ ہم تو اس کو بحیثیت مجنون ہی دیکھ رہے ہیں معاذ اللہ. اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آصف کا سایہ ہو گیا ہے, کوئی اس کے اوپر جنات کا معاذ اللہ سایہ ہو گیا, ہم اس کو دیوانہ دیکھ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیں مجنون کیوں کہا جا رہا ہے. اور یہاں ایک اور لفظ بڑا اہم ہے, الذکر, جس کی ابھی تفصیل آپ لوگوں کو 9ویں آیت میں سمجھ آ جائے گی. لیکن یہاں دوسرے جملے کو ذرا غور کریں, مجنون کے بارے میں ذرا دیکھیں. مجنون جن سے نکلا ہے. جن کہتے ہیں چھپی ہوئی شے کو. کوئی بھی چیز جس میں جن کا لفظ آ جائے اس کو کہتے ہیں چھپی ہوئی شے, جو کہ نظروں سے پوشیدہ ہو جائے. ہوتی ہے لیکن عام نظروں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. اسی سے لفظ جنین بنا ہے, یعنی وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے موجود ہے لیکن ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے. اسی طریقے سے جنت, جن, اسی میں جن بھی ہے. جنت یعنی وہ درخت پودے گھاس جس سے نچلی زمین چھپی ہوئی ہو, ریزیڈینشل گارڈن. اسی سے لفظ آپ لوگ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کے لیے آیا جن علیہ اللیل, وہ رات کی تاریکی جب پوری طریقے سے چھا جائے اور چیزیں چھپ جائیں. تو یہی جن یعنی آصف کا سایہ. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کیونکہ یہ ابتدائی طور پر ایک زمانے کی صورتیں ہیں, تو یہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم جو ہے وہ معاندانہ انداز سے کہہ رہی تھیں. وہ تو ٹھیک ہے, یعنی یہاں ابھی تک اتنی بحث اور رد و قضا کی نوبت نہیں آئی کہ وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے, بلکہ ابتدائی دور میں کہ جب حضور نے بتایا کہ میں اس طرح تھا, غار حرا میں تھا, میں نے دیکھا حضرت جبریل کو, پھر وہ وحی لے کر آئے, پھر میں اپنی نبوت کا اعلان فرماتا ہوں, تو لوگوں میں تشویش ظاہر ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھے بھلے آدمی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے ہی درمیان رہتے ہیں, ہم ہی نے ان کو صادق الامین کا خطاب دیا ہے. لوگوں نے مخالفت نہیں کری بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہا کہ آپ اچھے بھلے آدمی تھے, آپ غیر میں رہتے تھے, ہمیں لگا آپ مراقبے کر رہے ہیں, نمازیں ادا کر رہے ہیں, کہ اچانک آپ اپنی نبوت اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کے طور پہ ہمیں کچھ باتیں سکھا, یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں. انک لمجنون, تو بڑے ہمدردانہ انداز میں کہتے تھے کہ معاذ اللہ ان پر آصف کا سایہ آ گیا. باقاعدہ بلکہ حضور کے ایک عظیم الشان, ایک یوں سمجھیے ایک ریلیٹیو بھی تھے, وہ بھی ان کو ہمدردانہ انداز میں کہتے تھے اے میرے بھتیجے اگر تم پر کوئی معاذ اللہ جنوں کا سایہ ہوا ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ ذرا سوچیں کہ ایک نبی جو کہ تمام انسانوں کے لیے رہبر اور ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہیں ماشاءاللہ سے, تو آپ سنیے, خود سوچئے کہ ان کو یہ باتیں کس طریقے سے ناگوار گزرتی ہوں گی. کہا انہوں نے اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہو گیا ہے, زعم ہو گیا ہے, نزل علیہ الذکر, کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی ریممبر اور ریممبرنس اور ریمائنڈر نازل ہو رہا ہے, ہم تو تم کو مجنون دیکھ رہے ہیں معاذ اللہ. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین, تم سچے ہو تو ہمارے پاس کیوں فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آ جاتے ہو, فرشتوں کی قوم کو لے کر آ جاؤ, فوج کو لے کر آ جاؤ. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر حضرت جبریل جو ہیں وہ آ کے وحی سناتے ہیں, تو آپ فوج کی پوری وہ فرشتوں کی فوج کیوں نہیں لے کر آ جاتے ہم پر, تاکہ ہم آپ کے نبوت کا جو دعویٰ ہے اس کو تسلیم بھی کر لیں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. ابھی اللہ کی طرف سے دیکھیں جواب آ رہا ہے, اگر فرشتوں نے آنا ہی تھا وہ تو آتے الا بالحق, اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو تو کب کا نازل فرما دیتے, لیکن وہ آتے ہیں بالحق کے ساتھ, حق لے کر آتے ہیں. یعنی جب فرشتے آتے ہیں تو فیصلہ لے کر آتے ہیں, قوموں پر بڑے بڑے عذاب کا فیصلہ لے کر آتے ہیں, جیسا قوم عاد اور سمود پر آیا, تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہ رہے ہیں, اپنی شامت کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. ایسے ہوتا اگر یہ چیز ہونا شروع ہو جاتی تو ان کو تو ذرہ بھر مہلت نہیں ملتی. اگر ان کے پکار اور دعوت سے ہی فوراً فرشتوں کو بھیج دیا جاتا تب تو ان کی اجل کب کی پوری کی پوری اور میعاد پوری ہو چکی ہوتی, عذاب آ چکا ہوتا, مر جا چکے ہوتے. یہ نہیں, حقیقت کیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھیے. میں چاہتا ہوں 2 سے 4 منٹ آپ کو یہ آیت سمجھانے میں لگا دوں, کیونکہ یہ قرآن مجید کی محافظت کے لحاظ سے بہت ایک اہم آیت ہے. قرآن مجید کی حفاظت, اس کا ذمہ از خود اللہ نے لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر, اور بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو, قرآن مجید کو, اعلی اور سب سے بلند کلام کو, الذکر ریمائنڈر اور ریممبرنس کو ہم ہی نے نازل فرمایا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں, نگہبان ہم ہی ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. بہت اہم بات ہے یہ. قرآن مجید میں 2 مرتبہ, یہاں پہ آپ کو اسی سورہ میں 2 مرتبہ آپ کو یہ لفظ نظر آ رہا ہے الذکر.
یہ الذکر ہے کیا، پہلے اس کو یہ سمجھیے. یہ الذکر گویا کہ اپلیکیبل تو ہے تورات انجیل دونوں کے لیے، وہ بھی اللہ کا ذکر تو ہیں، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں. فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی، نور تھی، ظاہر بات ہے وہ بھی اللہ کا ذکر تھا، اللہ ہی کی کلام تھا. لیکن دوسرا ٹکڑا بہت اہم ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ایکسکلوسیو ہے قرآن مجید کے لیے. اس کے علاوہ کسی آسمانی کتاب کے لیے اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی، ضمانت نہیں لی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اصل ہدایت اور جو اصل ہدایت نامہ اور جو ابدی تقاضے ہیں انسان کے لیے وہ کامل ہے. یہاں پر وہ کامل ہے. شروع میں تورات انجیل جو ہے وہ بیسک انسٹرکشنز پر مبنی تھی، ان کو محفوظ رکھنا اتنا اہم شے نہیں تھا، لیکن اس کو حفاظت میں رکھنا یہ اللہ کی طرف سے ایک دم اہم ترین شے ہے. اور قرآن کا الذکر ہونا، اس کا فلسفہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. وہ اصل فلسفہ قرآن مجید کا دوستوں یہ، اور آپ لوگ کو بھی یہ بات بڑی اچھی لگے گی، کہ جو اللہ کی ذات کا علمی حقائق کا ایک منبع ہے، جو اللہ کی ذات کا جو علم ہے وہ ہماری روح انسانی میں موجود ہے، بالکل موجود ہے. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں مر کر واپس اسی بارگاہ میں جانا ہے، روز قیامت ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اللہ کی محبت اور معرفت کا احساس موجود ہے. قرآن مجید کا جو نیوکلیس ہے وہ یہی ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. ہم سب جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر روح کی آبیاری ہوتی ہے، اس پر جو ظہور کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی شے ہے، آپ کے دوست کی، فرض کریں آپ اپنے کسی دوست کو بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے کسی دوست کو بھول گئے ہیں، آپ نے الماری وغیرہ تلاش کری، آپ کو اس کی کوئی شے نظر آ گئی، کوئی گفٹ نظر آ گیا، پین نظر آ گیا کئی سال بعد، اور آپ کی وہ جو دوست کی پوری ہستی تھی، وجود تھی، وہ آپ کی یادداشت کے کسی ذخیرے میں چھپ گئی تھی، آپ کی میموری کے تہہ خانے میں چھپ گیا تھا وہ دوست. تو کوئی شے، کوئی چیز اس سے میموری کا جس کا تعلق ہو، اگر وہ سامنے آ جائے، جیسے آپ کا گفٹ دیا ہوا دوست کا سامنے آ گیا، تو کئی سال بھی گزر جائیں تو آپ کو وہ دوست یاد آ جائے گا. تو یہ قلم آیت ہے، نشانی ہے. اسی طرح قرآن مجید کی آیات نشانی ہے، انسانوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے. اللہ کا علم اس کے اندر موجود ہے، بس سویا ہوا ہے، ڈورمنٹ ہے، اس کو ایکٹیویٹ از ذکر کرتا ہے. دی ریمائنڈر، دی ریممبرنس فرام ذات باری تعالی. اور دوسری اہم بات یہ کہ ختم نبوت کا ایک بہت اہم نقشہ ہے یہاں پر، جو کہ آپ کے سامنے سے اوجھل ہے، کہ اگر آپ کسی قادیانی سے کوئی سوال کریں، بحث مناظرہ کریں، دلیل پر بات کریں، تو اگر قادیانی کو آپ یہ بولیں، دو سوال کریں آپ ان کے سامنے، بجائے یہ کہ غلام احمد قادیانی کی ڈیٹیل بتائیں، آپ اس سے دو سوال کر لیں، بہترین بات ہوگی یہ. آپ اس سے پہلا سوال کریں کہ کیا تم سمجھتے ہو قرآن مجید میں ہدایت پوری ہو چکی ہے، کامل ہو چکی ہے؟ اب وہ کیا کہے گا؟ ہاں بالکل کامل ہے. آپ دوسرا سوال کریں کہ کیا قرآن مجید محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہی کہے گا ہاں محفوظ تو ہے، بالکل محفوظ ہے. تو پھر کسی اور وحی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کسی اور وحی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کوئی کام کسی مقصد کے بغیر تو کرتا ہے ہی نہیں. یا تو آپ یہ بولیں کہ ہدایت کامل نہیں ہوئی تو وحی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یا تو آپ یہ تو کہیں کہ ہدایت تو کامل ہو گئی لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید معاذ اللہ محفوظ نہیں ہے، تب بھی وحی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ اجرائے وحی کہلاتا ہے. یہی فتنہ اٹھایا تھا غلام احمد قادیانی نے کہ وحی تو ایک نعمت ہے، یہ بند کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے. اور اس کے پیش نظر معاذ اللہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے ذریعے سے کافی جو سادہ مسلمان تھے وہ بہک گئے، اور اس سے ایک بہت بڑا فتنہ جنم لے گیا جس کو قادیانی کہتے ہیں. لیکن اجرائے وحی کا معاملہ تو دو صورتوں کے علاوہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا. یا تو ہدایت کامل نہیں ہوئی، جیسا کہ 1450 سال پہلے تورات انجیل میں کامل نہیں ہوئی تھی، لہذا قرآن مجید نے آ کر اس کو کامل کر دیا، بات ختم. یا تو کامل تو تھی لیکن بعد میں گم ہو گئی یا تبدیل ہو گئی، جیسا کہ تورات انجیل میں گم ہو گئی تھی، لوگوں نے اس میں جو ہے چھیڑخانی کر دی، تغیر تبدیلی کر دی، تب تو وہی کا کھلا رہنا سمجھ آتا، اس کے بعد قرآن مجید آ گیا. لیکن اب قرآن مجید کے آنے کے بعد جس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، تو اب ان دونوں سوالوں اور صورتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی عقلی دلیل وحی کے جاری رہنے کی اب ممکن نہیں ہے، اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ قرآن مجید اب مکمل بھی ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کا بیڑا خود اللہ نے اٹھایا. پوری دنیا پر اگر معاذ اللہ خدا نہ کرے بم و برسات کی بارش ہو جائے، یہاں امریکہ خدا نہ کرے اٹیک کر دے، اللہ نہ کرے، سارے کے سارے قرآن مجید اللہ نہ کرے جو ہے وہ زائل ہو جائیں، تو قرآن مجید پھر آ جائے گا. کہاں سے؟ حافظوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے.
وہ ایک کمیٹی بیٹھے گی 2 منٹ کے اندر پورا قرآن مجید دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو یہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے. لاکھوں کروڑوں دلوں میں سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام مبارک کو محفوظ رکھا ہے. آپ لوگ دعا کریں میرے لیے بھی کہ میں بھی اس قرآن مجید کا حفظ کر سکوں, میری اولاد نسلیں بھی اس چیز کا حفظ کر سکیں, اس عظیم الشان کلام کا حفظ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محبت اور معرفت نصیب فرمائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور ہم نے اے نبی آپ کے پہلے بھی جتنے پیغمبروں کو بھیجا اگلے لوگوں کے بہت سے گروہ میں بھیجا تھا. یعنی یہی قوم تھی جو کہ الگ الگ ہو گئی تھی, شائع ہو گئی تھی, علیحدہ ہو گئی تھی, نسلیں بن گئی تھی, بٹتی چلی گئیں, یہ پھیلتی چلی گئیں. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قومیں جو ہیں ان کے انہی بیٹوں سے پھر آباد ہوئی ہے دوبارہ, وہیں سے پھر قوم عاد, پھر قوم سمود. تو یہ تو نسلیں بٹتی گئیں, ہم نے ہر نسل کے لیے اپنے اپنے رسولوں کو بھیجا. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, لیکن قوم کا معاملہ یہ تھا کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء کرا, ہنسی مذاق ٹھٹا بنا ڈالا ان کا. اللہ تعالیٰ نے تو دی کتاب ان کو, ساری کی ساری حقائق ان پر منکشف کرے, لیکن ظاہر بات ہے جب ان کے مفادات پر زد پڑی تو استہزاء ہی کرنا شروع کر دیا گیا, ہنسی مذاق ہی اڑایا. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم یہ استہزاء ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ اسی میں گم ہو جاتے ہیں, وہ پہچان جاتے ہیں کہ حق ہے لیکن ظاہر بات ہے پھر ہنسی مذاق میں ہی رہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اے نبی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے, کتابیں ان کو بھی نہیں, لیکن قوم نے مذاق اڑایا, تو یہ نبی آپ کے بھی ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے, کیونکہ ہم استہزاء اور ہنسی مذاق ان کے دلوں میں مزین کر دیتے ہیں. جب انسان کو ایمان نہیں لانا ہوتا, آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کا اصل اسلوب یہی ہے کہ جو انسان جس راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسی پہ گامزن کر دے گا. یہ بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے. اگر آپ سیدھے حق کے راستے پر رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا قدم اس سے آگے بڑھاتا رہے گا. کل کو آپ درس قرآن سن رہے ہوں گے, انشاءاللہ پھر درس حدیث بھی سنیں گے, پھر اعلیٰ سے اعلیٰ محفلوں میں آپ کا شمار ہوگا. یہ سارے مراتب اللہ تعالیٰ بلند سے بلند کرتا رہے گا. لیکن ظاہر بات ہے اگر آپ باطل کے راستے پر چلیں گے, بدی کے راستے کو اختیار کریں گے, اور سب سے بڑی گناہ گاری اور گمراہی آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی رہے گی. اور اگر آپ بیچ میں لٹکنا چاہیں کہ دنیا بھی نہیں جانے دیتے اور آخرت بھی چاہتے ہیں, تو روز محشر بھی انسان بیچ میں لٹکا ہوگا, جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں. بیچ کے لوگ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین, یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. دیکھیں پھر الفاظ بہ, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے قرآن پر, وقد خلت سنت الاولین, حالانکہ معاملہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ گزر چکا ہے, وہی دستور پہلوں سے ہی ہوتا آ رہا ہے. یعنی بڑی قوموں نے انکار کیا, انہوں نے بھی اپنی کتابوں کا انکار کیا, یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں سے کوئی دروازہ کھول دیں, یہ حصی معجزات مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ کا کلام آسمان سے نازل ہو رہا ہے, تو آسمان کا ہی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ اس پر چڑھ بھی جائیں, آسمانوں میں سیڑھیاں لگا کے چڑھ جائیں, فِيهِ يَعْرُجُونَ, رجوع کرنا بھی شروع کر دیں, لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ, تب بھی یہ دیوانے یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی, ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا, ہمارے اوپر سحر بندی کر دی گئی. بل نحن قوم مسحورون, نہیں ہم لوگوں پر تو بالکل جادو کر رکھا ہے. یعنی یہ جو کلام مبارک ہے نبی آپ سنا رہے ہیں, معاذ اللہ ہم آپ کو جادوگر اور مجنون سمجھ رہے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اللہ کے فضل و کرم سے 11:30 بھی بج گئے اور دوسرا رکوع بھی شروع ہو گیا ہے, تو پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ العزیز 11:45 سے پہلے ہم لوگ مکمل کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی پھر آرام کریں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور بے شک ہم نے آسمان میں بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کو اس کے لیے آراستہ کیا. پہلے تو میں آپ کو ترجمہ سنا دوں, پھر میں آپ کو اس کے پیچھے ایک سائنسی حقیقت سے بھی آشنائی دوں گا کہ اللہ نے آسمان بنائے, اس میں بڑے ستارے برج پیدا کر دیے جو کہ دیکھنے والوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں. للناظرین, دیکھنے والوں کو آراستہ کر کے دکھایا. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, اور اس کے ذریعے سے ہر شیطان مردود سے اس کو محفوظ رکھا. یہ پہلے سمجھ لیجئے, یہ برج, یہ ابھی تک آیات متشابہ میں ہمیں ان کی حقیقت نہیں پتہ ہے. ایک رنگینی ایک زندگی ہے جو سولر سسٹم اور ایک گلیکسی ہم دیکھتے ہیں, وہ نقشہ تو ہمیں نظر آتا ہے, لیکن یہ برج کیا ہیں
آیات متشابہ میں ابھی تک سائنس نے دریافت کریں یہ کہ صرف یہ سولر سسٹم نہیں بلکہ اس کے نامعلوم اس کے علاوہ نہ جانے اتنی کتنی ہزاروں گیلیکسیز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آباد کر رکھی ہیں، اور اس میں ہمارا یہ چھوٹا سا کرۂ ارض بہت مائنیوٹ سا ہے، اور اس کے اندر ہم اپنے شہروں میں اور گاؤں میں اور بستیوں میں اور اپنے ملکوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی برج، یہ پہرے دار ہیں، وَحَفِظْنَاهَا، یہ حفاظت کرنے والے ہیں، من کل شیطان الرجیم، اس کی طرف سے حفاظت کا سامان ہے اللہ نے جو بنایا ہے شیطان مردود کے لیے۔ یعنی آپ لوگ کو معلوم ہے کہ انسانوں سے بہت پہلے ملائکہ تھے، فرشتے، اور ان سے بھی پہلے تھے جنات، بہت سی مخلوقات۔ تو ہمیں اب پتہ چل رہی ہے نا کہ وائرس ہے، کورونا وائرس ہے، اسی طریقے سے بیکٹیریا ہے، ایلینز ہیں طرح طرح کے ستاروں پہ، تو اس دور میں تو یہ ہمیں اب پتہ چل رہی ہیں۔ لیکن جن ہستیوں میں سیلف کانشیسنس ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ جو خود شعوری ہوتی ہے وہ تین ہی ذاتوں میں ہے جو خود شعوری ہے، سیلف کانشیسنس۔ نمبر 1 ملائکہ ہیں، نمبر 2 جنات، اور نمبر 3 انسان۔ باقی جتنے حیوانات ہیں، چاہے زمین میں، چاہے بحری اور بر میں، چاہے آسمانوں میں پرندے ہیں، مخلوقات ہیں، جتنے اس کے علاوہ ہیں، یعنی ملائکہ، جنات اور انسانوں کے علاوہ، ان میں شعور تو ہے لیکن خود شعوری نہیں ہے۔ کانشیس تو ہیں وہ لیکن سیلف کانشیسنس نہیں ہے۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جنات جو پیدا کیے گئے ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اسی آگ کا جو ہمارا غالب گمان ہے وہ یہی ہے کہ جو سولر سسٹم ہے اس کا منبع کیا ہے؟ آپ لوگ کو معلوم ہے سورج ہے، اسی کے ارد گرد سارے کے سارے جو ستارے ہیں وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، ہر پلینٹس اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو اسی سولر سسٹم میں جو بیچ کی شے ہے سورج، اسی کی آگ اور لپٹ سے ان جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو یہ سولر سسٹم تک ان کی رسائی ہے، وہ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ ان کو وہاں تک جانے کے لیے کسی رسائی کی یا کسی ذرائع کی یا راکٹ میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جب چاہے جا سکتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب اس کے آگے بھی اللہ کا ایک عرش ہے، اور اللہ کے عرش سے جو ملائکہ جو ہیں وہ احکامات لے کر اترتے ہیں کہ آسمان سے اللہ کی طرف سے کوئی تدبیر کا فیصلہ ہوا ہے جو فرشتوں کو سونپی گئی ہے، یہ شیطان اس سے کچھ اچک لیتے ہیں، اس سے کچھ میٹر ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ تو ان شیطانوں کی پروٹیکشن کے لیے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ان بڑے بڑے إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ وَشِهَابٌ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ میزائلز بنائے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک بار وہ نالج یا وہ سورس ایکسٹریکٹ ہو جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہے، تو یہ شیطان کیا کریں گے؟ رہتی دنیا میں آئیں گے اور عامل اور کاہن لوگوں کو کچھ باتیں بتا دیں گے، کیونکہ تدبیر تو اللہ کی طرف سے ہو گئی تھی نا، لیکن اب اللہ نے جو ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کے حوالے کی ہے وہ نالج، وہ میٹر، وہ انفارمیشن لیک کر لی ہے ان شیطانوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پروٹیکشن کے لیے جو پورا سولر سسٹم کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قواعد ضابطیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ میزائلز رکھے ہیں جو کہ ان لوگوں کو، ان شیطانوں کو روکنے کا سبب بنتی ہیں۔ ان کو روکنے کا بندوبست اللہ نے پہلے سے کیا ہوا ہے کہ جب کوئی شیطان اس سولر سسٹم کی باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے وہ شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر ٹوٹا ہوا ستارہ، آپ لوگوں میں سے اکثر کسی لوگوں نے دیکھا ہو، کچھ لوگوں نے، کہ آسمان پہ دیکھتے ہیں اچانک ایک ٹوٹا ہوا ستارہ نظر آتا ہے، تو عین ممکن ہے میرا غالب گمان ہے شاید یہ وہی چیز ہو۔ اس لیے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ جَعَلْنَا، ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، جو کہ دیکھنے والوں کو بھلے اچھے لگتے ہیں، بڑے بلند اچھے لگتے ہیں، وَحَفِظْنَاهَا، ان کے ذریعے سے، مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ رکھا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں مگر کوئی بات فرشتوں کی چوری چھپی سن کر بھاگے، کوئی شیطان ہے ان سے نالج اور انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے بھاگنے کی کوشش کرے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے اللہ لگا دیتا ہے ایک روشن شعلہ لگ جاتا ہے اس کے پیچھے جو میزائل کا کام کرتا ہے اور اس کو جو ہے کیفل کردار تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ اس آیت کا مطلب تھا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، جس طرح بستر اللہ انسان پھیلاتا ہے، بستر سونے کے لیے آرام کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی صفات کو لپیٹا ہے، پھیلایا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں بڑے بھاری بھاری اللہ نے لنگر ڈال دیے، یعنی یہ پہاڑ، آپ لوگ کو معلوم ہے جو زمین ہلتی ہے اس کے اندر یہ اسٹیبلائزنگ فیکٹر اللہ تعالیٰ نے کریٹ کرا ہے ود ماؤنٹینز، رواسیہ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر قسم کی ضروری چیزیں ہم نے ایک میعان مقدر تک اگائی ہیں۔ بہت اہم شے ہے یہ،
یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں نازل کری ہیں اس دنیا میں، اس میں ایک مدت رکھی ہے، ایک کنٹرول رکھا ہے، ایک اندازہ رکھا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ لوگ کو پتہ ہے ایک بحری، جو آپ لوگوں نے جہازوں میں سفر کیا ہوگا، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کتنے ہی مچھلی ہیں وہ ارد گرد تیر رہی ہوتی ہیں. مچھلی کے انڈے آپ لوگ کو معلوم ہے، اگر سارے کے سارے انڈے بڑے ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، اور سب کے اندر سے مچھلیاں برآمد ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ لوگ کو معلوم ہے دنیا اور سارا کا سارا جو سمندر کی وہ ہے، پوری کی پوری ایک انوائرمنٹ ہے، وہ تو مچھلیوں سے ہی بھر جائے. تو اللہ نے ہر چیز میں ایک کنٹرول رکھا ہے، ایک دوام رکھا ہے، ایک ضابطہ رکھا ہے، ایک وزن رکھا ہے، ایک اندازے کے مطابق یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. نہ اس سے اوپر ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے. کل شیء موزون، ہر چیز، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ بحری چیز ہو، چاہے حیوانات کا معاملہ ہو، چاہے انسانوں کا معاملہ ہو. انسان بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا تو فرشتوں نے یہ دریافت کرا کہ یا اللہ تعالیٰ تو انسان تو بنا رہے، لیکن انسانوں سے ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا بھر جائے گی. ہر انسان جو ہے اس دنیا میں آئے گا، کوئی پاکستان، انڈیا، افغانستان، ہر جگہ بھرنا، پاپولیشن تو بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے درمیان موت کا سلسلہ چلا دوں گا. ایک شخص آئے گا دوسرا شخص جائے گا، ایک شخص آئے گا دوسرا شخص جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کارخانہ چلایا ہوا ہے. من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیہا معایش، اور ہم نے تمہارے واسطے اسی زمین کے اندر معاش کا سامان بنایا ہے. تمہاری ضروریات جو چینجز ہوئے، جو بیسک نیڈز ہیں اور ریکوائرمنٹس ہیں، وہ اسی زمین سے تمہاری پوری ہو رہی ہیں. رزق کا بندوبست تمہارا یہیں سے ہو رہا ہے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کو معاش دی جو گئی ہے جن کو تم روزی نہیں دے سکتے. ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم نے رزق پہنچایا ہے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جن کو تم نہیں دے سکتے رزق. اے انسانوں، اگر تم جتنی کوشش کر لو، لیکن ایسی کئی مخلوقات ہیں جن کو تم رزق نہیں دے سکتے، وہ ہم دیتے ہیں. چرند پرند کو کیا ہم انسان کھلاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو بحری سارا کا سارا ایک حیوانی معاملات ہیں، یہ ساری شارکس، ویلز، فشز، ان سب کو کون کھلا رہا ہے؟ کیا ہم کھلا رہے ہیں؟ ہم تک تو ان کی رسائی ہے ہی نہیں. جن کو تم روزی نہیں دے سکتے ان کو میں روزی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرما رہے ہیں. تو اللہ کا یہ بڑا ایک احسان ہے، بڑا ایک، یوں سمجھیے کہ بہت ایک عظیم الشان معاملہ ہے کہ اس نے ہر شے میں ایک دوام رکھا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو کہ بادل کو پانی سے بھر دیتی ہیں. یہ دیکھیں، پہلے زمانے میں بادلوں کے بارے میں سمجھا جاتا تھا اور ہواؤں کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف بادلوں کو ہٹاتے ہیں، بادلوں کو آگے پیچھے پھیر کر کسی خطے میں بارش کا سبب بنتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. نہ صرف یہ، بلکہ کچھ آپ لوگ کو معلوم ہے ایسے پولن گرینز بھی ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک پولن گرین اٹھا کے دوسرے پودے کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور فرٹیلائزیشن میں مدد ہو رہی ہے. تو یہ سارا نباتاتی نظام بھی انہی پولن گرینز کے ذریعے، انہی ہواؤں کے ذریعے سے چل رہا ہے. اور سارا کا سارا جو ایک یوں سمجھیے واٹر سائیکل ہے، وہ بھی اسی کے ذریعے سے چل رہا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اس میں سے آسمان سے پانی برسایا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور اے انسانوں تم کو ہم وہ پانی پینے کو دیتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اتنا پانی جمع ہی نہیں کر سکتے ہو. ہمارے ذرا خزانے دیکھو، ان خزانوں میں آپ کو معلوم ہے اسٹور اللہ کا بہت بڑا ہے، لیکن جو اس سے ایشو ہوتا ہے وہ اندازے اور حساب کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ کیوس مچ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اسی آسمان کے ذریعے سے تم کو پانی دے رہے ہیں، تم پانی پی بھی رہے ہو اور ناشکری کی زندگی اختیار کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ سوالن ہم سب سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تم اتنا پانی جمع کر سکتے تھے کیا؟ آپ کو معلوم ہے واٹر سائیکل کتنا بڑا ایک اللہ کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پانی پلا رہے. واٹر اسٹوریج کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گلیشیئرز بنائے ہوئے ہیں، وہ سورج سے پگھل رہا ہے، وہیں سے ندی نالوں میں سارا پانی جمع ہو رہا ہے. پھر وہ پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، زمین کے ذریعے انڈر گراؤنڈ جاتا ہے، پھر وہ پمپ سے، اور آپ لوگ ساری کے سارا جو پمپ ہے اور پورا کا پورا جو اس کا نکاسی کا معاملہ ہے اس سے آپ نکالتے ہیں، پھر وہی پانی سارا ڈرین ہو رہا ہے، سمندر ندی نالوں میں جا رہا ہے، پھر سمندر کے ذریعے سے سورج کی کرن اس پہ پڑ رہی ہے تو بخارات ابل رہے ہیں، پھر وہیں سے واپس گلیشیئرز بن رہے ہیں، کچھ ریپلینش ہو رہی ہیں، کچھ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے. یہ سارا معاملہ اللہ نے جو رکھا ہے، تم کتنا اسٹور کر سکتے ہو؟ تم بتاؤ کس طرح ذخیرہ کرو گے اتنے بڑے پیمانے کا؟ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اتنا پانی جمع نہیں کر سکتے ہو. یعنی مادہ تخلیق جو ہے وہ تو آپ سب کو معلوم ہے، جنات کا آگ ہے، حیوانات کا مٹی ہے، اور انسان، ارواح اور ملائکہ کا نور ہے. وہ نوری مخلوق ہے ملائکہ. لیکن مبدأ حیات اس پلینٹ پر، اس زندگی کو قائم دائم اور رواں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا ہے.
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور یقیناً اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے اور اللہ ہی وارث رہ جائے گا۔ یعنی یہ ساری کی ساری بات جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے آج زر زن اور زمین پہ جو ایک فساد کا ایک انبار مچا کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ لوگ کو معلوم ہے یہ ساری مال اور متاع اسی دنیا میں رہ جائے گی جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہلاک کر دے گا، دنیا کو ہلاک کر دے گا۔ اور ظاہر بات ہے انسان جو آج اتنا مال پر اکڑ رہا ہے، غرور کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری وراثت ہاتھ پلٹتے پلٹتے ادھر سے ادھر باپ کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے سے ہوتے ہوتے عین وقت پہ یہ ساری چیزیں اسی زمین میں رہ جائیں گی۔ تو اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اور یہ ساری کی ساری وسعت جو رہ جائے گی وہ اللہ ہی کے لیے رہ جائے گی۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی رہ جائیں گے اس کے وارث، جو ہم نے اس کو بنایا تو ہم ہی اس کے وارث رہ جائیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہمیں خوب معلوم ہے اگلوں کا بھی معاملہ، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہمیں خوب معاملہ معلوم ہے پچھلوں کا بھی، کیونکہ ابتدائی دور کی صورت ہے تو آپ کو معلوم ہے ابھی دعوت رسول اللہ کی اتنی ماشاءاللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیل رہی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا چاہ رہے ہیں، ان کی دعوت پر لبیک کہنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ اپنی عداوت بغض اور کینے کی وجہ سے ان سے دوری بھی اختیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون آگے بڑھے گا اور کون پیچھے رہ جائے گا، یعنی کون لوگ ہیں جو کہ قرآن مجید کو آگے بڑھ کر سینے سے لگائیں گے، اور کون ہوں گے وہ بدبخت جو کہ حضور کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے۔ اللہ کو معلوم ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، کون ہے جو پیچھے رہ جائے گا، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لہجے کا بھی دیر نہیں کریں گے، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے، ان کی دعوت کو فوراً قبول کریں گے، اور انہی کی دعوت اور تبلیغ سے یہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور بقیہ تمام صحابی ایمان لائیں گے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ کون آگے بڑھ کر ان کی دعوت کو قبول کرے گا اور کون پیچھے رہ جائے گا، کون سبقت اختیار کرے گا اور کون عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ پیچھے رہ جائے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ہی ان کو قیامت میں جمع کرے گا، سارے جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو بھی جمع کر دے گا، اور جو پیچھے بدبخت رہ گئے جنہوں نے کلمہ طیبہ کو نہیں اپنایا، جنہوں نے اس قرآن مجید کی دعوت سے صرف فیضیاب نہیں ہوئے، سرفراز نہیں ہوئے، وہ جو پیچھے رہ گئے ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے اور علم والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون خود از خود ہدایت کا طالب ہے اور اس کو ہدایت دینی ضروری ہے، اور کون ہدایت سے منہ موڑ کے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو ہدایت سے سرفراز نہیں فرمانا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 2 رکوع مکمل ہوئے، اور کل انشاءاللہ العزیز جو تیسرا اور چوتھا رکوع پڑھیں گے ہم، اس میں یہیں سے بات آگے چلے گی کہ شیطان لعین کو جو پیدا کیا ہے اللہ نے، اور اس کے اندر جو ایک بغض، عداوت اور کینہ ہے انسانوں کے معاملے میں، وہ کس نوعیت کا ہے، اور اس سے بچنے کی کیا سب سے بڑی حکمت عملی آج ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے، وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا بیٹھنا یہاں پہ قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔